سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا، جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی، پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے، جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، من الاعراب، اعراب میں سے، شغلتنا اموالنا واہلونا، حضور نے عام اعلان کروایا تھا، فرض نہیں تھا، سب کے لیے لازم نہیں تھا، عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے، جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے۔ تو اب آئیں گے یہ وہ اعراب جو ہیں بادیہ نشین، اور وہ کہیں گے حضور ہم مشغول رہے اپنے اموال میں، اپنے ڈھور ڈنگر کی دیکھ بھال میں، اپنے اہل و عیال میں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، فاستغفر لنا، تو ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے، ان کے دلوں میں نہیں ہے، دلوں میں کچھ اور ہے۔ یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اعراب میں سے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو، اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ من یملک لکم من اللہ شیئا، کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا، یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے رک جانی تھی؟ یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا؟ یعنی پیچھے رہ جانا چاہیے معنی دار، کیوں رہ گئے؟ اگر کوئی خیر آنا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے، کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے۔ تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے، تو تمہارا یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب ان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ، ان کے دل میں جو چور تھا، بل ظننتم، تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا، قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں، قریش، یہ تو سمجھیے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی، وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ بل ظننتم، تم نے یہ گمان کیا تھا، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ تمہارے دلوں میں کھما دی گئی بات، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے بہت برا گمان کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ یہ منافقین اعراب کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ سن 6 میں۔ سن 2 کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا معاملہ، جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا، ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جوئی، امن سے کام کرو، صلح سے کام کرو، یہ خامخواہ جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے، اس وقت ان کا یہ خیال تھا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے ہی سال حضور نے، اب جب کہ قریش سے صلح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے، ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا، جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا، جو بنو قینقاع اور بنو نذیر نکالے گئے تھے، جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے، پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا، ان کے بڑے قلعے تھے، بڑے یعنی فورٹیفائڈ، اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سرکوبی کی۔ جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے، اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غنیمت آئے گا۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اب جو غزوہ خیبر کی طرف جو پیش قدمی کرو گے، تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ذرونا نتبعکم، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، اجازت دیجیے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کا کلام اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا
کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے، اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی. وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے. اسی لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی. یریدون یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، اللہ کے حکم کو بدل دیں. قل لن تتبعونا، کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے پہلے، اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں. فسیقولون بل تحسدوننا، وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے، آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جانا چاہتے جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم ہی نہیں رکھتے، تفقہ ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی. قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے، یہ بدو لوگ، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی. تو قاتلونہم او یسلمون، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے. اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا اب شروع ہونے والا تھا، اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف غزوہ موطا. اب اندرون ملک عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا. اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے، تصدیر الانقلاب، انقلاب کو اب آگے ایکسپورٹ کرنا ہے. اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ، جہاں سٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی. یہ رومن لیجنز مشہور ہیں تاریخ کے اندر، غرق آہن اور ٹرینڈ. تو تمہیں بلایا جائے گا اس وقت، پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا. ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون. اور یہ اصل میں تین چیزیں آ گئیں وہی کہ اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے، یا تو وہ اسلام لے آئیں یا وہ اطاعت قبول کر لیں. یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی، اطاعت قبول کر لیں گے اسلام لے آئیں یا پھر جنگ ہوگی. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنہ دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تمہیں اسی طرح پیٹھ دکھا دی جیسے کہ پہلے پیٹھ دکھائی تھی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ، ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں. ولا علی الأعرج حرج، نہ کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے. ولا علی المریض حرج، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی باس پرس نہیں ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ومن یتولی، اور جو کوئی پلٹ جائے پیٹھ موڑ لے، یعذبہ عذابا علیما، اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب دے گا.